رسالہ دسمبر 2019۔ اللہ کی معرفت بلا شبہ انسان کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ کی معرفت ابدی جنت کی قیمت ہے۔ معرفت دین کا آغاز ہے۔ معرفت کے بغیر دین ایسا ہی ہے جیسے مغز کے بغیر پھل۔ اللہ کی معرفت بلا شبہ سب سے زیادہ آسان کام ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ معرفت کا حصول بلا شبہ دین میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ معرفت کے مشکل ہونے کا سبب یہ ہے کہ معرفت اگرچہ اللہ رب العالمین کی معرفت کا نام ہے، لیکن معرفت پورے معنی میں ادراک کا نتیجہ ہوتی ہے۔ معرفت اپنی حقیقت کے اعتبار سے سیلف ڈسکورڈ حقیقت کا نام ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے، خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گلے کوزہ، یعنی وہ خود ہی کوزہ ہے، خود ہی کوزہ بنانے والا اور خود ہی کوزے کی مٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کے حصول میں آدمی کو خود اپنا جج بننا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت اصلاً اللہ کی معرفت کا نام ہے، لیکن اس معرفت کا آغاز خود اپنی ذات کی معرفت سے ہوتا ہے۔ کسی عارف نے درست طور پر کہا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حلیت الاولیاء، یعنی جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ حدیث میں آیا ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، صحیح بخاری، یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذات کے عارف بنو، اپنے خالق کے عارف بن جاؤ گے۔ اللہ کی معرفت کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ حقیقت شناس یا ریئلسٹ بنائے، وہ اپنے آپ کو کٹ ٹو سائز بنائے، وہ یہ جانے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور وہ صرف عاجز مطلق کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو حقیقت واقعہ کی سطح پر پہنچائے تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو خدا کی معرفت حاصل ہو سکے۔ انسان کی تخلیق۔ قرآن کی سورہ احزاب میں انسان کی تخلیق کی نوعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کی اس آیت میں انسان کی منفرد نوعیت کو بتایا گیا ہے۔ کائنات کی بقیہ تمام چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اللہ کو یہ مطلوب ہوا کہ وہ ایک صاحب اختیار مخلوق پیدا کرے۔ اس منصوبے کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ مذکورہ آیت میں امانت سے مراد اختیار یا فریڈم آف چوائس ہے۔ اس منصوبے کے تحت انسان کو صلاحیتیں دی گئیں۔ ان کا فطری نتیجہ یہ تھا کہ انسان ایڈونچرسٹ بن گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو ظلم و جہول کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کو امانت کی نعمت دینا انسان کے لیے عظیم رحمت کا معاملہ تھا۔ اس امانت یا اختیار کو پا کر یہ اندیشہ تھا کہ انسان بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ ان احوال کے اندر ہی وہ مطلوب انسان بنتا ہے جس کو قرآن میں مومن کہا گیا ہے۔ انسان فرشتہ نہیں، انسان لازمی طور پر غلطی کرتا ہے، لیکن انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ ہر غلطی کے بعد ندامت یا ریپینٹنس میں مبتلا ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، یعنی وہ یو ٹرن لیتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انسان سے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ مزید یہ کہ غلطی کرنا اور پھر توبہ کرنا کوئی سادہ بات نہیں، یہ ایک ذہنی عمل یا انٹلیکچوئل پروسیس ہے۔ اس کے دوران انسان کی شخصیت اعلیٰ ترقی کے مدارج طے کرتی ہے اور آخر کار جنت میں داخلے کا مستحق بن جاتی ہے۔
اعتراف خطا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے غلطی کرنے کے بعد دوبارہ حق کی طرف واپس لوٹنا۔ ایک شخص اگر نیک عمل پر قائم ہو تو یہ بلا شبہ ایک ثواب کی بات ہے، لیکن اگر ایک شخص سچائی پر قائم ہو اور پھر اس کے اندر ڈیریلمنٹ ہو، وہ بھٹک کر غلط راستے پر چلا جائے اور پھر دوبارہ صحیح راستے کی طرف لوٹے، تو یہ اور بھی زیادہ بڑا عمل ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: عن البراء ابن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقولون بفرح رجل ان فلتت منہ راحلتہ تجر زمامها بأرض قفر لیس بها طعام ولا شراب وعلیها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجزل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديدا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لله اشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته۔ صحیح مسلم۔ یعنی برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس آدمی کی خوشی کے بارے میں کیا کہو گے جس سے اس کی سواری ریگستان میں نکیل کی رسی کھینچتے ہوئے بھاگ جائے اور وہاں اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا بھی ہو اور وہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک جائے، پھر وہ سواری ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے جس سے اس کی لگام اٹک جائے اور اس آدمی کو وہاں اٹکی ہوئی مل جائے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا خدا کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی کی سواری مل جانے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کی طرف واپسی آدمی کو ڈبل ثواب کا مستحق بناتی ہے۔ جب آدمی حق کو قبول کرنے کا عمل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بھٹک جائے اور دوبارہ حق کی طرف واپس آئے تو وہ زیادہ بڑے ریوارڈ کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے حق کو دوبارہ دریافت یا ری ڈسکور کیا۔ دریافت نو یا ری ڈسکوری کا انعام زیادہ اس لیے ہے کہ ایسا آدمی اپنی معرفت حق میں اضافہ کرتا ہے، وہ ایک دریافت پر دوسری دریافت کا اضافہ کرتا ہے، وہ اپنے ذہنی ارتقاء کے راستے میں ایک اور منزل طے کرتا ہے۔ ایسے آدمی کا کیس یہ ہے کہ پہلے اگر وہ سادہ معنوں میں حق کی طرف سفر کر رہا تھا تو اب وہ حق کی طرف چھلانگ یا جمپ کر کے آگے بڑھتا ہے۔ پہلے اگر اس کی معرفت ایک سادہ معرفت تھی تو اب اس کی معرفت ایک زندہ معرفت بن جاتی ہے۔ حق کی طرف دوبارہ لوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی نے حق کو دوبارہ دریافت کیا، اس نے اپنی دریافت اول پر دریافت ثانی کا اضافہ کیا، اس نے ثبوت دیا کہ وہ تخلیقی ذہن یا کریٹو مائنڈ کا مالک ہے۔ شکر میں جینا سیکھیے۔ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کی زبان میں تقریباً 10,000 ذائقہ خانے یا ٹیسٹ بڈز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جتنے ذائقہ خانے ہیں ان سب کے مطابق ہمارے آس پاس کی دنیا میں فلفلمنٹ کا سامان بھی موجود ہے۔ یہ معرفت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ کیسے ایسا ہوا؟ کیونکہ انسان کا جو تجربہ ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی ذائقے کو اس وقت جانتا ہے جبکہ اس کا تجربہ کرے۔ ذاتی تجربے کے بغیر کسی ذائقے کو جاننا یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ ایسی حالت میں انسان جب دنیا میں جیتا ہے اور زندگی کے دوران کسی ذائقے کا تجربہ کرتا ہے، وہ شکر کے جذبے سے اوور ویلم ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت کا اعتراف کرے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ اس عظیم نعمت کا اعتراف کر سکے۔ یہ اس کے لیے ایک مائنڈ باگلنگ تجربہ ہوتا ہے۔ اسی تجربے کا نام شکر ہے۔ میں ترکی گیا تو وہاں مجھ کو جو پینے کے لیے پانی دیا گیا وہ پانی اتنا زیادہ فریش تھا
اور پینے میں اتنا زیادہ میرے اعلیٰ ذوق کے مطابق تھا کہ میں نے پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا اور یہ سوچنے لگا کہ خالق نے کیسے یہ جانا کہ میرے بندے کو ایسا پانی چاہیے، اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کی عین طلب کے مطابق اس کو پانی فراہم کرو۔ یہ تجربہ اتنا زیادہ اعلیٰ تجربہ ہے کہ انسان اس تجربے سے گزرتے ہوئے اتنا اوور ویلم ہو جائے گا کہ شکر کا لفظ بولنا اس کو اتنا کم لگے گا کہ وہ چاہے گا کہ میری شخصیت پوری کی پوری زبان ہوتی اور میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ میرا پورا وجود شکر کے احساس میں ڈھل جاتا۔ میں شکر کرنے والا نہیں بلکہ شکر میں جینے والا انسان بن جاتا۔ دنیا کی مصیبت۔ قرآن ذکر کی کتاب ہے۔ قرآن کا مقصد انسان کو خالق کے منصوبہ تخلیق سے آگاہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک رہنما آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی تم پر کوئی سختی آئے وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کا کوئی تجربہ جو آدمی کو پیش آتا ہے وہ آدمی کے اپنے ہی کیے ہوئے کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان کے ظلم کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ تاہم کچھ مصیبتیں واقع ہونے سے پہلے قانون فطرت کے تحت ٹال دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آدمی پر کوئی مصیبت پڑے تو اس کا سارا فوکس خود اپنی ہی غلطی کو تلاش کرنے پر مرتکز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے سوا کوئی اور اس مصیبت کا سبب بطور واقعہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنی مصیبت کا الزام دوسروں کو دے تو وہ بے بنیاد الزام ہوگا، کیونکہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں جس نے وہ مصیبت آپ پر ڈالی ہے۔ انسان پر کوئی دنیاوی مصیبت پڑے تو اس کا سارا دھیان خود اپنی کوتاہی کو تلاش کرنے پر لگانا چاہیے، نہ کہ کسی کے ظلم کو دریافت کرنا۔ معاملات کو اپنی ذات کے اعتبار سے سوچا جائے تو خود احتسابی پیدا ہوتی ہے، اور جب معاملات کو دوسرے کی نسبت سے سوچا جائے تو شکایت اور نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ خود احتسابی اصلاح ہے اور شکایت صرف بے فائدہ رد عمل۔ مصیبت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک تجربہ یا ایکسپیرینس ہے۔ مصیبت کو جب صرف مصیبت سمجھا جائے تو بے نتیجہ افتاد ہوگی، لیکن جب مصیبت کو تجربہ بنا دیا جائے تو مصیبت آدمی کے لیے سبق کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہر مصیبت میں ایک سبق موجود ہوتا ہے، اس سبق کو دریافت کیجیے، اس کے بعد کوئی مصیبت مصیبت نہ رہے گی۔ دو واقعات۔ دنیا میں دو واقعات ایسے ہیں جن کا وقت آخری حد تک غیر معلوم ہوتا ہے، انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے موت اور خارجی دنیا کے اعتبار سے زلزلہ۔ یہ دونوں واقعات ایسے ہیں جو پیشگی اطلاع کے بغیر آتے ہیں۔ علم انسانی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم پیشگی طور پر موت یا زلزلے کی آمد کو جان سکیں۔ یہ نظام براہ راست طور پر خالق کا مقرر کردہ نظام ہے۔ یہ نظام اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ الرٹ رہے، آدمی ہمیشہ ہوش مندانہ زندگی گزارے، آدمی اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ انسان ہر لمحے کو اس طرح استعمال کرے کہ حاصل شدہ وقت کے علاوہ دوسرا وقت کبھی حاصل ہونے والا ہی نہیں۔ اس اعتبار سے موت اور زلزلہ دونوں انسان کے لیے یاد دہانی یا ریمائنڈر ہیں۔ یہ فطری قانون انسان کو وہ واقعات بتاتے ہیں جو اس کے لیے ذاتی طور پر قابل دریافت نہیں۔ موت اور زلزلہ یہ دونوں انسان کو علامتی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل دریافت یا ڈسکوریبل ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے قابل دریافت نہیں۔ یہ علم انسان کو مسلسل طور پر بیداری کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سوچنے والی زندگی گزارے، وہ غفلت کی حالت میں پڑا نہ رہے۔ غفلت کی حالت میں رہنے کا موقع انسان کے لیے نہیں۔ غفلت کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو نہ جانے، وہ اپنی مقصد کی تکمیل سے محروم رہے۔ اور بیداری کی حالت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو جانے اور اپنی پوری کوشش کر کے اس کو مکمل کرے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے ایک ہی چوائس ہے، اور وہ ہے حالت بیداری میں اپنے آپ کو رکھنا اور غفلت سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا۔ رسول اللہ کی سنت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطاب کیا تھا۔ اس خطاب میں مختلف باتوں کے علاوہ امت مسلمہ کو یہ رہنمائی بھی دی تھی، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ، مستدرک الحاکم۔ یعنی اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے جس کو تم پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ بنو گے کبھی بھی۔ یہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کے ایک قابل اعادہ یا ریپیٹیبل سنت کا بیان ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کے بعد اس سنت پر عمل جاری ہو گیا۔ رسول اللہ کے بعد امت پوری طرح اس سنت کے مطابق سرگرم عمل ہو گئی۔ سیرت لکھی گئی، مسجد بنی، مدرسے بنے وغیرہ، یہاں تک کہ امت محمدی ایک زندہ امت بن گئی۔ رسول اللہ نے ایک قائم شدہ امت چھوڑی ہے، اس کے لیے مقدر ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ قیامت تک جاری رہے۔ امت رسول اللہ کی مستند نمائندہ بن کر اس کے مشن کو لے کر قیامت تک چلتی رہے۔ رسول اللہ کے مشن کو لے کر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے دعوت اللہ کے مشن کو قیامت تک جاری رکھنا۔ امت محمدی کی حیثیت دائی گروہ کی ہے اور دوسری قوموں کی حیثیت مدعو اقوام کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تعلق دائی اور مدعو کا تعلق ہے، حریف اور رقیب کا تعلق نہیں۔ یہ تعلق عملاً ایک دوسرے کے درمیان خیر خواہی کا تعلق ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ دائی مدعو کے تعلق کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے، اس کو کبھی حریف اور رقیب کا تعلق نہ بننے دیا جائے۔ امت کو ایک طرف زندہ حالت میں قائم رکھنا ہے اور دوسری طرف برابر اس تعلق کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے، یعنی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس کی افادیت کو زندہ رکھنا۔ حدیث تجدید۔ امت محمدی میں بعد کے زمانے میں تجدید کا عمل جاری ہوگا۔ اس عمل کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ اس حقیقت کو ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، سنن ابی داؤد۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک اللہ اس امت کے لیے مبعوث کرے گا ہر صدی کے سرے پر کسی کو جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس روایت میں شارحین نے زیادہ تر شخصیت پر فوکس کیا ہے، یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی مجدد کامل ہوگا، کوئی الف ثانی کا مجدد ہوگا، کوئی مجدد تفسیر ہوگا، کوئی مجدد فقہ ہوگا وغیرہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک تاریخی عمل کا ذکر ہے، نہ کہ شخصیت کی فضیلت کا بیان۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہمیشہ دعوت کا عمل جاری ہوتا ہے۔ اس دعوتی عمل کے دوران امت اور دوسرے گروہوں کے درمیان اختلاط یا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس اختلاط کے دوران امت محمدی کے افراد دوسروں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس تاثر پذیری کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ امت بار بار اپنی پٹری سے اتر جاتی ہے۔ اس وقت امت کے کچھ اہل علم اٹھتے ہیں اور امت کی گاڑی کو دوبارہ پٹری پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی عمل کا نام تجدید ہے۔ مثلا پہلے دور میں امت پیسفل دعوت کی پٹری سے ہٹ کر جنگ کی پٹری پر چلنے لگی،
اس وقت کچھ علماء نے امت کو یہ بتایا کہ جنگ اسلام میں حسن لذاتی ہی نہیں ہے، وہ حسن لغیری ہی ہے۔ اسی طرح جب ماس کنورژن کا زمانہ آیا تو اس کے اثر سے مسلمانوں میں فرقے بن گئے۔ اس وقت ابن عبد البر نے کتاب لکھی جامع بیان العلم و فضلہ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ امت میں اختلافات توسع یا ڈائیورسٹی کی مثالیں ہیں، نہ کہ توحد کی مثالیں وغیرہ۔ مشن کا مستقبل۔ مشن کے بعض افراد نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ میرے بعد مشن کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے اس پر غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ ان حضرات کا شبہ اس لیے ہے کہ وہ غالباً دوسرے مشن پر قیاس کرتے ہوئے اس مشن کو مبنی بر فارم مشن سمجھ رہے ہیں، اور جیسا کہ تجربہ ہے مبنی بر فارم مشن کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اس معاملے میں سنت رسول میں ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ میرا خیال ہے کہ حدیث قرطاس اسی معاملے میں رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ حدیث قرطاس کوئی پراسرار چیز نہیں تھی، بلکہ وہی تھی جو ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، موطا امام مالک۔ یعنی میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم گمراہ نہ ہوگے جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اس حدیث کے مطابق ہدایت یہ ہے کہ پیش آمدہ معاملات میں سنجیدگی کے ساتھ قرآن و حدیث کا حکم معلوم کیا جائے اور اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اس کے برعکس گمراہی یہ ہے کہ اپنے معاملات میں قرآن و حدیث کے سوا دوسری چیزوں سے رہنمائی لی جانے لگے۔ اس حدیث میں اسلام کے معاملے کو بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کامل ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اب جو لوگ اس ہدایت سے فیض حاصل کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی نہ کریں وہ ابدی ناکامی کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ امت محمدی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خدائی مدد کے تحت ایک محفوظ امت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خود اللہ رب العالمین کا کنسرن ہے کہ یہ امت ختم نہ ہو، تاکہ خاتم النبیین کی نمائندگی مسلسل طور پر جاری رہے، اس کا تسلسل کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ مزاحات اغیار۔ امت کے زوال کے زمانے میں جو باتیں پیش آتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآن میں مزاحات کہا گیا ہے۔ مزاحات کا مطلب مشابہت کرنا، ٹو امیٹیٹ۔ یہ ظاہرہ ہمیشہ غالب قوم کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی مروبیت کی نفسیات کے تحت کسی قوم کے کلچر یا اس کے طریقے فکر کا پیرو بننا۔ اس مزاحات کی کوئی واحد متعین صورت نہیں، ہر زمانے میں اپنے دور کے لحاظ سے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً موجودہ زمانے میں جدید تہذیب کے ظہور کے بعد ترقی یافتہ قوموں کے درمیان ایک فکر پیدا ہوئی ہے جس کو انسانی تکریم یا ہیومن ڈگنیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور آزادی کے معاملے میں انتہا پسندی یا ایکسٹریمزم کے نتیجے میں آیا ہے۔ آج کے انسان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کامل طور پر آزاد ہے۔ اس کی مشابہت میں مسلمان بھی اسی قسم کی بولی بولنے لگے ہیں، مگر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا اصول تمام تر دعوت اللہ پر مبنی اصول ہے۔ اسلام کا واحد کنسرن یہ ہے کہ دعوت اللہ کے مواقع کھلے رہیں، اہل ایمان کے لیے یہ موقع ہو کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہیں۔ اگر اہل اسلام کے لیے دعوت اللہ کے مواقع موجود ہوں تو کسی اور سیاسی یا غیر سیاسی تقاضے کو لے کر مطالبے کی تحریک چلانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ ان کے لیے موقع ہو کہ وہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں تو ان کے لیے علیحدہ مسلم لینڈ کے نام سے کوئی تحریک چلانا درست نہیں۔ اگر مسلمان ایسا کریں تو ان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد حاصل نہ ہوگی تو وہ کبھی اپنے مطالبے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اہل ایمان پر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن اللہ کی مقرر کردہ صراط مستقیم پر، نہ کہ کسی اور چیز پر۔
اس دنیا میں اہل ایمان کی صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، ان کا کوئی حق نہیں۔ اعلیٰ انسان۔ دین کی راہ میں قربانی سے عام طور پر جسمانی یا مالی قربانی مراد لی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے تقاضوں کی قربانی پیش کی جائے، کیونکہ اس طرح کی قربانی کے بغیر دین کا کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بڑی قربانی اتنا ہی بڑا کام۔ ہر آدمی دو قسم کے تقاضوں کے درمیان جیتا ہے، ذاتی تقاضے اور مشن کے تقاضے۔ ذاتی تقاضے اپنی ذات کے محدود مفاد کے درمیان جینے کے لیے ہوتے ہیں، اور مشن کے تقاضے انسانیت کے وسیع تر مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ عام آدمی اپنی ذات یا اپنی فیملی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جیتا ہے۔ اس کی زندگی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور اپنے آپ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن جس شخص کو اس کا غور و فکر مین آف مشن بنا دے، جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ مشن کے لیے جینے والا بن جائے، اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ بظاہر وہ دوسرے انسانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک مختلف انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی توانائی کا استعمال اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ مشن کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، اگر وہ عام انسان ہے تو اس کی توجہات کا مرکز انسانی بہبود بن جاتا ہے۔ انسان دراصل وہی ہے جو مین آف مشن ہو، جس کے مطالعے اور غور و فکر نے اس کو عمل کا ایک برتر نشانہ دے دیا ہو، جس کے صبح و شام ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف ہو گئے ہوں، جس کے فکر اور عمل کا مرکز ایک برتر مقصد بن گیا ہو، جو اسی مقصد کو لے کر رات کو سوئے اور اسی مقصد کو لے کر صبح کو اٹھے، جو ٹھہرے تو اسی مقصد کے لیے اور چلے تو اسی مقصد کے لیے۔ یہی وہ انسان ہے جو صحیح معنوں میں انسان کہے جانے کا مستحق ہے۔ عام انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ جو کلچر اس کو اپنے ماحول سے ملا، اسی کو وہ اپنا کلچر بنا لیتا ہے۔ اصلاح کا آغاز۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اصلاح کا آغاز تنقیدی عمل سے کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ شروع ہی میں فریقین کے درمیان نزاع کا ماحول بن جاتا ہے، اور پھر اصلاح کا کام صحیح انداز سے نہیں ہو پاتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ایڈجسٹمنٹ سے کیا جائے۔ اس معاملے میں ایڈجسٹمنٹ دراصل غیر نزاعی یا نان کنٹروورشل طریقے کا دوسرا نام ہے۔ اجتماعی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماحول میں عمل کا آغاز نزاع سے نہ کرے۔ اس کے برعکس وہ یہ کرے کہ موافق پہلو سے اپنے عمل کا آغاز کر کے بتدریج غیر موافق پہلو کی طرف جائے۔ جو شخص بھی اپنے ماحول میں اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہو، اس کو ہمیشہ نتیجہ خیز یا ریزلٹ اورینٹڈ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی جو طریقہ مفید نتیجہ پیدا کرے، اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرنا، اور جو طریقہ مثبت نتیجہ پیدا نہ کرے اس سے درگزر کرنا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ نزاعی طریقہ ہمیشہ بے نتیجہ رہتا ہے اور غیر نزاعی طریقہ ہمیشہ مفید نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اصلاح کا کام عملاً یہ ہے کہ دوسرا آدمی اپنے خلاف بات کو سنے اور اس کو اپنائے۔ اس لیے اصلاح کا عمل ہمیشہ ذاتی احتساب بن جاتا ہے، اور ذاتی احتساب ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نزاعی انداز میں کامیاب نہیں ہوتی۔ ذاتی احتساب کے عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ غیر نزاعی انداز میں کیا جائے۔ اس سلسلے کے تمام تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی نزاع کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اختلاف بڑھا، اور جب بھی غیر نزاعی طریقہ اختیار کیا گیا تو لوگوں کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہوا۔ یہ نتیجہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر نزاعی طریقہ ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور نزاعی طریقہ ہمیشہ بے نتیجہ بن کر رہ جاتا ہے۔
رد عمل منصوبہ بندی۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کے لیے کچھ نئے حالات پیدا ہوئے۔ ہمارے مصلحین ان حالات کے جواب میں پرجوش طور پر کھڑے ہو گئے۔ بظاہر ان کے حلقہ عمل مختلف تھے، لیکن خلاصے کے طور پر دیکھا جائے تو ہر ایک کا کیس عملاً ایک تھا، اور وہ تھا رد عمل یا ری ایکشن کا کیس۔ میرے علم کے مطابق کسی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ حالات کا مطالعہ کھلے ذہن کے ساتھ کریں، وہ مثبت ذہن کے ساتھ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر کسی تاثر پذیری کے بغیر خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا لاحہ عمل طے کریں۔ سنت رسول کے مطابق کرنے کا کام یہ تھا کہ حالات کے اندر مواقع کو تلاش کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کی جائے، لیکن ہر ایک نے یہ کیا کہ وہ ری ایکشن کے طور پر کھڑا ہو گیا اور وقتی جذبے کے تحت ایک عمل شروع کر دیا۔ میرے علم کے مطابق ان میں سے کوئی ایسا نہ کر سکا کہ وہ سنت رسول کا گہرا مطالعہ کر کے مبنی پر مواقع اپنے عمل کا نقشہ بنائے۔ اسی لیے اس رد عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مثبت فائدہ رد عمل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا بلکہ گہری منصوبہ بندی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بہت سے لوگوں نے قوم کی تعلیم کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی تعلیم کا مقصد زیادہ تر یہ تھا کہ کچھ کتابیں تیار کر کے پڑھا دی جائیں۔ ان حضرات کی تعلیم میں ایک اہم چیز مفقود تھی، اور وہ ہے اسٹرکٹ کمپٹیشن۔ یہ لوگ جن کو تعلیمی ریفارمر کہا جاتا ہے، وہ تقریباً سب کے سب فیور کو جانتے تھے، حالانکہ اس معاملے میں اصل چیز کمپٹیشن ہے، نہ کہ فیور۔ امریکہ میں ہر میدان میں یہ اصول ہے کہ کمپیٹ یا پیرش، کمپیٹ اور پیرش یعنی مقابلہ کرو یا ختم ہو جاؤ۔ عام زبان میں اس کو کرو یا مرو، ڈو اور ڈائی کہا جاتا ہے۔ اسلامی طرز فکر۔ زندگی ہر ایک کے لیے مسائل کا مجموعہ ہے۔ زندگی کبھی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کے لیے، یہاں تک کہ پیغمبر کے لیے بھی یہ آپشن نہیں ہے کہ پہلے زندگی کو بے مسئلہ زندگی بناؤ، اس کے بعد اپنا کام کرو۔ اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسائل میں سلیکٹو انداز اختیار کرے، یعنی کچھ مسائل کو انتظار کے خانے میں ڈالے اور کچھ مسائل کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق اس معاملے میں ایک سچے مسلم کے لیے صرف ایک آپشن ہے، وہ یہ کہ ایک مسلم دعوت اللہ کو اپنا کنسرن بنائے اور دوسری تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس معاملے میں کوئی عذر یا ایکسکیوز حقیقی عذر یا جینوئن ایکسکیوز نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں دعوت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا کنسرن بناتے ہیں اور عذر یا ایکسکیوز کے طور پر کسی دنیاوی اصول کا حوالہ دیتے ہیں، مثلا حق خود ارادیت یا سیلف ڈٹرمنیشن، انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس وغیرہ۔ مگر یہ تمام حوالے درست نہیں۔ ان معاملات میں اسلام کا اصول ایک لفظ میں یہ ہے، ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، صحیح بخاری۔ ادا کرو ان کو ان کا حق اور مانگو اپنا حق اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں مومن کی منصوبہ بندی یک طرفہ طور پر ذاتی ذمہ داری کے اصول پر ہے، دوسروں سے حقوق طلبی کے اصول پر نہیں۔ اس دنیا میں مومن کو صرف اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر دھیان دینا ہے۔ مومن کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی غیر اسلامی اصول کا حوالہ دے کر دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دے۔ اس معاملے میں مومن کا طریقہ تمام تر آخرت رخی یا آخرت اورینٹڈ ہے، نہ کہ دنیا رخی۔ اسلام دور جدید میں۔ اسلام آخری دین ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وجود کے اعتبار سے قیامت تک باقی رہے۔ اسی لیے دین کا تحفظ بھی ایک ضروری اور مطلوب کام ہے۔
موجودہ زمانے کی بعض تحریکوں نے اس اعتبار سے یقیناً مفید خدمات انجام دی ہیں، وہ اسلام کے فکری اور عملی نقشے کی محافظ ثابت ہوئی ہیں۔ بعض ادارے قرآن اور حدیث اور اسلامی مسائل کے علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بعض جماعتیں اسلامی عبادات کے ڈھانچے کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ کچھ اور ادارے قرآن و حدیث کا متن صحت و صفائی کے ساتھ چھاپ کر ہر جگہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ تمام کام بجائے خود مفید ہیں، مگر بہرحال وہ تحفظ دین کے کام ہیں، نہ کہ دعوت دین کے کام۔ جہاں تک اسلام کو دعوتی قوت کی حیثیت سے زندہ کرنے کا سوال ہے، وہ موجودہ زمانے میں ابھی تک واقعہ نہ بن سکا۔ حتیٰ کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا شعور بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر ایسے کاموں کو اسلامی دعوت کا عنوان دے دیتے ہیں جن کا اسلامی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے میں کسی حقیقی اسلامی کام کے آغاز کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس صورتحال کو ختم کریں جس نے ساری دنیا میں اسلامی تحریک کو سیاسی تحریک کے ہم معنی بنا رکھا ہے۔ مسلمان ہر ملک میں وقت کے حکمرانوں کے خلاف شور و شر برپا کرنے میں مشغول ہیں۔ کہیں ان کی یہ تحریک غیر مسلم اقتدار کے خلاف برپا ہے اور کہیں وہ ایک اسلامی سیاسی فلسفے کے زیر سایہ کام کر رہی ہے، اور کہیں فلسفہ اور نظریے کے بغیر متحرک ہے۔ کہیں اس نے ملی عنوان اختیار کر رکھا ہے اور کہیں نظامی عنوان۔ تاہم سارے فرق و اختلاف کے باوجود نتیجہ سب کا ایک ہے، حریفوں کے خلاف محاذ آرائی میں ضائع کرتے رہنا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں بالکل الٹی کارکردگی کا ثبوت دیا ہے۔ خدا نے دعوت حق کی راہ سے سیاسی رکاوٹ کو دور کر کے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ آزادانہ حالات میں خدا کے تمام بندوں تک خدا کا پیغام پہنچا دیں۔ وہ خدا کے بندوں کو خدا کی اس اسکیم سے باخبر کر دیں جس کے تحت اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جس کے مطابق وہ ایک ایک شخص کا حساب لینے والا ہے۔ مگر انہوں نے دوبارہ نئے نئے عنوان سے اپنے خلاف سیاسی رکاوٹیں کھڑی کر لیں۔ خود ساختہ سیاسی جہاد میں ہر ایک مشغول ہے، مگر دعوتی جہاد میں اپنا حصہ ادا کرنے کی فرصت کسی کو نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے، الحج۔ ہر دور میں خدا اپنے دین کے حق میں کچھ امکانات کھولتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو خدا کے اشارے کو سمجھیں اور خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو شامل کر دیں۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں خدائی منصوبے کو سمجھا اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا۔ اس کا نتیجہ وہ عظیم انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ بارش کا آنا خدا کے ایک منصوبے کا خاموش اعلان ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آدمی اپنا بیج زمین میں ڈالے تاکہ خدا اپنے کائناتی نظام کو اس کے موافق کر کے اس کے بیج کو ایک پوری فصل کی صورت میں اس کی طرف لوٹائے۔ کسان اس خدائی اشارے کو فوراً سمجھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس خدائی منصوبے میں پوری طرح شامل کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایک لہلہاتی ہوئی فصل کی صورت میں اس کو واپس ملتا ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں 1000 سالہ عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے حق میں کچھ نئے مواقع کھولے تھے۔ یہ مواقع کہ اقتدار کا حریف بنے بغیر توحید اور آخرت کی دعوت کو عام کیا جائے۔ جو کام پہلے معجزاتی سطح پر انجام دینا پڑتا تھا اس کو عام طبیعتی استدلال کی سطح پر انجام دیا جائے۔ جو کام پہلے تعصب کے ماحول میں کرنا پڑتا تھا اس کو مذہبی رواداری کے ماحول میں کیا جائے۔ جو کام پہلے حیوانی رفتار سے کیا جاتا تھا اس کو مشینی رفتار کے ساتھ انجام دیا جائے۔ یہ موجودہ زمانے میں خدا کا منصوبہ تھا۔ خدا نے سارے بہترین امکانات کھول دیے تھے اور اب صرف اس کی ضرورت تھی کہ خدا کے کچھ بندے ان کو استعمال کر کے ان امکانات کو واقعہ بننے کا موقع دے۔ مگر مسلم قیادت خدا کے اس منصوبے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس نے نئے نئے عنوانات کے تحت وہی سیاسی جھگڑے دوبارہ چھیڑ دیے
جن کو خدا نے 1000 سالہ عمل کے نتیجے میں ختم کیا تھا۔ انہوں نے اسلامی دعوت کو سیاسی اور قومی دعوت بنا کر دوبارہ اسلام کو اقتدار کا حریف بنا دیا اور کہا کہ یہی عین خدا کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدعو قوموں کے ساتھ ہر جگہ بالکل بے فائدہ قسم کی مقابلہ آرائی شروع ہو گئی اور سارے نئے امکانات غیر استعمال شدہ حالت میں پڑے رہ گئے۔ مسلمانوں اور دیگر قوموں کے درمیان دائی اور مدعو کا رشتہ قائم نہ ہو سکا۔ کام کی 100 سال سے بھی زیادہ لمبی مدت مسلمانوں نے کھو دی، یہاں تک کہ شیطان نے بیدار ہو کر قدیم شرک کی جگہ جدید شرک یا کمیونزم کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ اب کم از کم کمیونزم کے زیر تسلط علاقوں میں دوبارہ کام کرنے کی وہی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں جو اس سے پہلے شرک کے زیر تسلط علاقوں میں پائی جاتی تھیں، مثلا چائنا اور نارتھ کوریا وغیرہ۔ تاہم غیر کمیونسٹ دنیا میں اب بھی کام کے مواقع کھلے ہوئے ہیں اور یہاں 15ویں صدی ہجری میں اس سولے جدوجہد کا آغاز کیا جا سکتا ہے جو 14ویں صدی ہجری میں نہ کیا جا سکا۔ دعوت عام کی ذمہ داری۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلے انبیاء مقامی آبادیوں کے لیے آئے، وہ جس قوم میں پیدا ہوئے وہی قوم ان کی دعوت کا میدان ہوتی تھی، مگر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہ تھا، اس لیے آپ ساری دنیا کے لیے دائی اور منذر بنا کر بھیجے گئے۔ الفرقان۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کے لیے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات اہل اسلام کے لیے فخر یا فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سنگین ذمہ داری کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی امتوں کی دعوتی ذمہ داری اگر مقامی دائرے تک محدود رہتی تھی تو امت محمدی کی ذمہ داری سارے عالم تک پھیلی ہوئی ہے۔ امت محمدی کا امت محمدی ہونا صرف اس وقت متحقق ہو سکتا ہے جبکہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے اوپر اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اس دعوتی عمل کے بغیر اس کا امت محمدی ہونا ہی مشتبہ ہے۔ الانعام۔ مزید یہ کہ اس دعوتی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کے لوگ تمام دنیا میں مسلم رخی تحریکیں چلائیں، بلکہ انہیں لازمی طور پر غیر مسلم رخی تحریکیں چلانا ہے۔ مسلم رخی تحریک یا ملت رخی تحریک امت کا داخلی مسئلہ ہے، جبکہ غیر مسلم رخی تحریک خارجی معنوں میں امت کی لازمی ذمہ داری ہے۔ علماء اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دعوت کے بغیر جہاد نہیں۔ ابن رشد نے الفصل الرابع فی شرط الحرب کے تحت لکھا ہے، فَأَمَّا شَرْطُ الْحَرْبِ فَهُوَ بُلُوغُ الدَّعْوَةِ بِاتِّفَاقٍ أَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حِرَابَتُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا قَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ وَذَلِكَ شَيْءٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا الاسراء۔ بدایت المجتہد، یعنی جنگ کی شرط متفقہ طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں تک دعوت پہنچ چکی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اس وقت تک جنگ جائز نہیں جب تک انہیں دعوت نہ پہنچ جائے۔ اس معیار کی روشنی میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ پچھلے تقریباً 300 سال سے مسلم رہنما جہاد کے نام پر غیر قوموں سے جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہاد نہیں، اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائیاں دعوت و تبلیغ کے بغیر لڑی گئیں۔ مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی کی بالواسطہ جنگ مراٹھوں سے، شہیدین کی جنگ سکھوں سے، علماء ہند کی جنگ انگریزوں سے، عربوں کی جنگ اسرائیلیوں سے، پاکستانیوں اور کشمیریوں کی جنگ ہندوستانیوں سے، فلپائنی مسلمانوں کی جنگ وہاں کے عیسائیوں سے، چیچن مسلمانوں کی جنگ روسیوں سے وغیرہ۔ یہ اور موجودہ زمانے کی دوسری لڑائیاں
جو مسلم رہنما لڑتے رہے یا لڑ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں، کیونکہ یہ لڑائیاں دعوت و تبلیغ کی شرط کے بغیر شروع کر دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کی یہ تمام لڑائیاں حبط اعمال کا شکار ہو گئیں۔ مسلمانوں کی یک طرفہ تباہی کے سوا ان کا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ کسی غیر مسلم قوم کے خلاف جہاد بمعنی قتال چھیڑنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں پر ملک و مال کے اعتبار سے کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ ایسے کسی مسئلے کے حل کے لیے پرامن تدبیر ہے، نہ کہ متشددانہ جنگ۔ غیر مسلموں کے سلسلے میں مسلمانوں کی اول و آخر ذمہ داری دعوت و تبلیغ ہے۔ جہاد بمعنی قتال صرف مخصوص اور متعین شرطوں ہی پر جائز ہے، اور موجودہ زمانے میں یہ شرطیں کسی بھی مقام کے مسلمانوں کے حق میں موجود نہیں۔ کسی قوم کے خلاف دعوت کے بغیر جہاد چھیڑنا نہایت سنگین ذمہ داری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صرف یہ کیا تھا کہ دعوت کی تکمیل سے پہلے انہوں نے اپنی مدعو قوم سے ہجرت کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے سرے سے دعوت کا عمل ہی نہ کیا ہو اور پھر صرف مادی نزاع کی بنا پر اپنی مدعو قوم کے خلاف مسلح جنگ چھیڑ دیں، ان کا معاملہ حضرت یونس کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں کتنا زیادہ سنگین ہوگا، اس کا تصور بھی لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ قتال کا معاملہ۔ قرآن میں ایک آیت اس طرح آئی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ آیت مطلق معنی میں قتال کی فضیلت نہیں بتاتی، بلکہ وقتی ضرورت کے تحت پیش آنے والے حالات کو بیان کرتی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتال یا لڑائی ابدی طور پر اللہ کے نزدیک ایک محبوب فعل ہے، بلکہ اس میں وقت کے ایک تقاضے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے نزول کے وقت جبکہ ختم فتنہ کے لیے دفاعی طور پر جنگ ہو رہی تھی، اس وقت سب سے زیادہ مطلوب فعل یہ تھا کہ جنگ کے محاذ پر اہل ایمان کی صفوں کو تقویت دینے کے لیے مخالف طاقتوں سے جنگ کی جائے، تاکہ تاریخ کا منصوبہ مکمل ہو اور دنیا میں دعوت کا وہ پرامن دور آئے جو کہ فطرت کے نظام کے مطابق خالق فطرت کو مطلوب ہے۔ متحد ہو کر لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ فتنہ پسند طاقتوں نے متحدہ طاقت کے ذریعے ناقابل تقسیم طاقت کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے متحد فتنے کو ختم کرنے کے لیے جوابی اتحاد کی ضرورت ہے، ورنہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں فتنے سے مراد مذہبی جبر یا ریلیجیس پرسیکیوشن کا فتنہ ہے۔ اب یہ فتنہ یا ریلیجیس پرسیکیوشن عملاً ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کے خلاف متحدہ جنگ کی ضرورت بھی عملاً باقی نہیں رہی۔ موجودہ دور امن کا دور ہے۔ اس دور کو قرآن کی ایک اور آیت کے مطالعے سے زیادہ واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تحریر کی ایک صفت۔ تحریر کی ایک صفت وہ ہے جس کو ادبی اعتبار سے روانی یا فلوئنٹ لینگویج اور مضمون کے اعتبار سے بندھی ہوئی زبان یا کمپیکٹ لینگویج کہا جاتا ہے۔ یہ کسی تحریر کی ایک خصوصی صفت ہے۔ یہ صفت جس تحریر میں ہو وہ سمجھنے کے اعتبار سے زود فہم یا ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوگی، اور پڑھنے کے اعتبار سے دلچسپ مطالعہ یا انٹرسٹ ریڈنگ کی صفت کا حامل ہوگی۔ یہ کسی محرر کی ایک امتیازی صفت ہے۔ یہ صفت کسی مصنف میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ کثرت مطالعے کی وجہ سے وہ اپنے موضوع پر
پوری طرح حاوی یا بی ان کنٹرول ہو جائے۔ متعلقہ موضوع پر اس کا مطالعہ اتنا جامع ہو کہ جب وہ لکھے اور بولے تو وہ زیر بحث موضوع کا کامل احاطہ کیے ہوئے ہو۔ جس تحریر میں یہ صفت ہو اس کے اندر بہت زیادہ وضوح یا کلیئرٹی ہوگا۔ جو شخص اس کو پڑھے گا وہ کسی مقام پر اٹکے بغیر صاحب تحریر کی بات کو بخوبی طور پر سمجھ لے گا۔ یہ کسی تحریر کی ایک اعلیٰ صفت ہے۔ یہ اعلیٰ صفت کسی شخص کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ کثرت مطالعہ کی وجہ سے زیر بحث مضمون پوری طرح اس کی گرفت میں آ جائے۔ کثرت مطالعہ کی وجہ سے اٹ پٹا پن اس کی تحریر سے ختم ہو جائے۔ وہ جو کچھ کہے یا لکھے وہ دوسروں کے لیے 2 اور 2 برابر 4 کی طرح واضح ہو جائے۔ اس کا کلام پوری طرح گنجلک سے خالی ہو۔ کلام کی اس صفت کو ہندی میں سرل بھاشا کہا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ علمی ہونا چاہیے نہ کہ صحافتی۔ علمی مطالعہ وہ ہے جو موضوعی یا آبجیکٹو ہو، جو سنجیدہ ہو، جو کسی تعصب یا باعث کے بغیر کیا گیا ہو، جس مطالعے میں سائنٹیفک ٹیمپر کی صفت پائی جائے۔ آزمائش کس لیے؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو آزمائش پیش آئی۔ سخت آزمائش کے بعد وہ جنت کے انعام کے لیے منتخب کیے گئے۔ یہ حقیقت قرآن کی 2 آیتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے۔ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سلسلے میں دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، بس نجات ملی جس کو ہم نے چاہا، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ دعوت اللہ کا مشن جنت کی طرف سفر کا مشن ہے۔ یہ سفر مومن کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ مطلوب ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو نعمت سے بھری کائنات بنائی ہے اس کو وہ دریافت کرے، وہ ایمان کے اعتبار سے سیلف ڈسکوری کی سطح پر کھڑا ہو۔ یہ سیلف ڈسکوری جنت کی قیمت ہے۔ جنت کا یہ سفر سخت امتحان کے مراحل سے گزرتا ہے۔ ان سخت مراحل سے گزرے بغیر انسان کے اندر وہ شخصیت تیار نہیں ہوتی جس کو قرآن میں حسن رفاقت کی صفت بتایا گیا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو کسی کو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ یہ حقیقت قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ عبادت گزاری ہے۔ الزاریات۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو راقم الحروف نے اپنی کتاب الاسلام میں ان الفاظ میں لکھا ہے، عبادت کا اصل مطلب خدا کے آگے پستی اور عاجزی اختیار کرنا ہے۔ خدا کی عبادت کرنا، خدا کے آگے اپنے آپ کو انتہائی حد تک بچھا دینا ہے۔ پھر عبادت کا یہ عمل جس ہستی کے آگے ہوتا ہے وہ چونکہ کوئی ظالم و جابر ہستی نہیں بلکہ انتہائی حد تک شفیق ہستی ہے، اور ہمارے اوپر اس کے بے پایا احسانات ہیں۔ اس لیے اظہار عجز کے اندر لازمی طور پر محبت کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ بندے کا خدا سے تعلق اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک انتہائی محبوب ہستی سے عجز کا تعلق ہے۔ عین اس وقت جب بندہ شدت خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے، جب خدا کے تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اس وقت بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہترین جذبات محبت اپنے رب کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ خدا کی طرف لپک رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک درد انگیز محبت کی اعلیٰ ترین کیفیت میں اپنے آپ کو لپٹا ہوا پاتا ہے۔
خدا کے سامنے عاجزی اختیار کرنا بلا شبہ اس سے انتہائی خوف کی بنا پر ہوتا ہے، مگر یہ خوف کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی ڈراؤنی شے کو دیکھ کر آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی امید اور انتہائی اندیشے کی ایسی ملی جلی کیفیت ہے جس میں بندہ کبھی یہ طے نہیں کر پاتا کہ دونوں میں سے کس کو فوقیت دے۔ یہ محبت اور خوف کا ایک ایسا مقام ہے جس میں آدمی جس سے ڈرتا ہے اسی کی طرف بھاگتا ہے، جس سے چھننے کا خطرہ محسوس کرتا ہے اسی سے پانے کی امید رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا اضطراب ہے جو سراپا اطمینان ہے، اور ایسا اطمینان ہے جو سراپا اضطراب ہے۔ الاسلام صفحہ نمبر 7۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک انوکھی آزمائش کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں انسان کو ایک ایسے امتحان سے گزرنا ہوتا ہے جو بیک وقت امید اور خوف کے دو طرفہ جذبات کے درمیان سے گزرتا ہے۔ آدمی کو ہر لمحہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا سفر امید کا سفر ہے، اسی کے ساتھ ہر لمحہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں معلوم کہ بالآخر کیا ہونے والا ہے۔ یہ امید اور خوف کی دو طرفہ کیفیت کے درمیان گزرنے والا سفر ہے۔ اس سفر میں ہر وقت انسان امید میں بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ خوف میں بھی۔ عقیدہ اور بین الاقوامی معاملات۔ ہجرت نبوی کے 6 سال حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اسلام میں حدیبیہ کا واقعہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ پورے معنوں میں ایک سنت رسول ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو بین الاقوامی معاملات کے لیے ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ اور قدیم مکہ کے مشرک لیڈروں کے درمیان صلح کی گفت و شنید شروع ہوئی۔ یہ گفت و شنید تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہی۔ جب اس کی شرطیں طے ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاغذ پر صلح نامے کے دستاویز لکھوانا شروع کیے۔ آپ نے علی بن ابی طالب سے کہا، اکتب یا علی ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ۔ اے علی، لکھو یہ وہ شرائط ہیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ سہیل بن عمرو جو اس وقت مشرک قیادت کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ وہ لکھیے جس کو ہم مانتے ہیں۔ اکتب فی قضیتنا ما نعرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو مان لیا اور کہا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی تم رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ اور اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ علی ابن ابی طالب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارینی مکانہ حتی امحوہ فمحاہ وکتب محمد بن عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس لفظ کی جگہ دکھاؤ تاکہ میں خود اس کو مٹا دوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹا دیا۔ اس کے بعد علی نے اس جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح ابن حبان۔ یہ واقعہ دوسری سنتوں کی طرح ایک سنت رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ڈی لنکنگ کی پالیسی اختیار کی۔ آپ نے عقیدہ اور بین الاقوامی معاملے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ آپ نے فریق ثانی کے مسلمہ اصول کے مطابق معاہدہ لکھوایا، نہ کہ خود اپنے عقیدے کے مطابق۔ اسی طرح کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں عرب کے 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک یمامہ کا مسلمہ بن حبیب اور دوسرا صنعاء کا اسود بن کعب انسی۔ مسلمہ نے 10 ہجری میں ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، اللہ کے رسول مسلمہ کی جانب سے اللہ کے رسول محمد کے نام، سلام علیک اما بعد، بے شک میں نبوت کے معاملے میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہوں، اس لیے نصف زمین ہمارے لیے اور نصف زمین قریش کے لیے۔ مسلمہ کی طرف سے 2 قاصد اس کا یہ خط لے کر مدینہ آئے۔ ان کا نام ابن النواحہ اور ابن اسال تھا۔
جب مسلمہ کے دونوں قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ نے کہا، کیا تم دونوں بھی وہی کہتے ہو جو وہ کہتا ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں کٹوا دیتا۔ لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت اعناقکما۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، فجرت سنتن اللہ یقتل الرسول، یعنی پھر یہ سنت جاری ہو گئی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان سنن رسول سے اسلام کا ایک نہایت اہم اصول معلوم ہوتا ہے۔ ان سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ اہل ایمان عقیدے کے معاملے میں اپنے عقیدے پر قائم رہیں گے، لیکن جہاں تک بین الاقوامی معاملات کا تعلق ہے اس میں اہل ایمان بین الاقوامی اصولوں یا انٹرنیشنل نارمز کو اسی طرح مانیں گے جس طرح دوسرے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ یہ اصول ان تمام معاملات پر قابل عمل ہوگا جو بین الاقوامی تعلقات پر مبنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی معاملات میں بین الاقوامی رواج پر عمل کیا جائے گا۔ ہر زمانے میں بین الاقوامی تعلقات کے لیے کچھ رواج ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی اس قسم کے بہت سے رواج ہیں۔ اب اقوام متحدہ نے ان کو زیادہ منظم صورت دے دی ہے۔ اس قسم کے تمام رواج مسلم ملکوں میں بھی اسی طرح قابل احترام ہوں گے جس طرح غیر مسلم ملکوں میں ان کو قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اگر اس قسم کے معاملات میں کوئی ایسی چیز یا رواج پایا جائے جو صراحتاً حرام ہو، مثلا بین الاقوامی میٹنگوں میں شراب پیش کرنا، تو اس مخصوص جز کی حد تک اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ 20ویں صدی کے وسط میں اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کی تشکیل ہوئی۔ تمام قوموں نے اس تنظیم کی ممبرشپ قبول کی۔ اس تنظیم کے تحت 10 دسمبر 1948 کو ایک منشور تمام قوموں کے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا جس کا ٹائٹل یہ تھا The Universal Declaration of Human Rights۔ اب یہی منشور تمام قوموں کے اوپر نافذ ہوگا۔ اس معاملے میں کسی ملک کے لیے اپنی الگ پالیسی بنانے کا جواز نہیں۔ یہ منشور مسلم ملکوں کے لیے بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح وہ غیر مسلم ملکوں کے لیے قابل عمل ہے۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ وہ ہے جس کو اقلیتی حقوق یا مائنورٹی رائٹس کہا جاتا ہے۔ مسلم ملکوں میں غیر مسلم لوگ ایک مذہبی اقلیت کے طور پر آباد ہیں، اسی طرح غیر مسلم ملکوں میں مسلمان ایک مذہبی اقلیت کے طور پر رہتے ہیں۔ ان دونوں معاملات میں یکساں طور پر بین الاقوامی اصول کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے گا۔ مروجہ مسلم فقہ میں اس معاملے میں ذمی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ذمی کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ کمیونٹی، یعنی مسلم ملکوں میں رہنے والی غیر مسلم اقلیت۔ موجودہ فقہ کے مطابق اس ذمے یا پروٹیکشن کے عوض ذمی لوگوں کو ایک مخصوص ٹیکس یا جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ذمی کے تصور کو اسلامی عقیدے کی طرح ایک ابدی تصور سمجھا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ موجودہ زمانے میں شہریت یا سٹیزن شپ کا جو تصور ہے، اس کے مطابق جدید ذہن کے لیے ذمی کا تصور بالکل ناقابل قبول ہے۔ خود مسلمان خواہ ذمی کے تصور کو کتنا ہی زیادہ اعلیٰ تصور بتائیں، وہ جدید ذہن کے لیے ایک توہین آمیز اصطلاح ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ملک میں رہنے والے غیر مسلم کا جو مقام ہے وہ ثانوی درجے کے شہری یا سیکنڈ کلاس سٹیزن کا مقام ہے۔ جدید ذہن کے نزدیک اگرچہ پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات انسانی کا اعلان کیا، لیکن جہاں تک مسلم ریاست کا تعلق ہے اس کے اندر غیر مسلموں کو مساوی درجہ حاصل نہیں۔ ان کے لیے صرف یہ چوائس ہے کہ وہ یا تو مسلم ریاست میں ثانوی درجے کے شہری بن کر رہیں یا ریاست کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں اسلام کا اصول وہی ہوگا جو عالمی قانون کے مطابق تمام قوموں کا اصول ہے۔ اس کی اصل خود دور اول میں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے ایک معاہدہ کیا۔ اس کو اسلام کی تاریخ میں صحیفۃ المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں یہود کے تعلق سے یہ الفاظ ہیں، وَإِنَّ يَهُودَ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، سیرت ابن حشام، یعنی بے شک یہود مومنین کے ساتھ ایک امت ہیں، یہود کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ نئے شہری انتظام کے تحت دونوں کا درجہ یکساں ہوگا، گویا کہ یہ عین وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں یکساں شہریت ایکول سٹیزن شپ کہا جاتا ہے۔ مسلم فقہ کا ایک مسلم اصول یہ ہے، الاحکام تتغیر بتغیر الزمان والمکان، یعنی زمان و مکان کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اس اصول کے انطباق کی مثالیں ماضی میں بھی ہیں اور حال میں بھی۔ ماضی میں اس کی مثال بنی قریظہ کے لیے سفر کا واقعہ ہے، صحیح بخاری۔ حال کی نسبت سے اس اصول کے انطباق کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ حج کے لیے مکہ آنے والے اونٹ پر سفر کر کے آئیں گے، الحج، مگر آج تمام مسلمان علماء اور غیر علماء ہوائی جہاز سے سفر کر کے مکہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں مسلم حکومت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قوت کے لیے خیل، کیولری فراہم کرو، الانفال، لیکن آج مسلم حکومتیں جدید اسلحہ فراہم کرتی ہیں وغیرہ۔ موجودہ زمانہ مکمل طور پر ایک بدلا ہوا زمانہ ہے۔ ضرورت ہے کہ عقیدے کے سوا بقیہ معاملات میں بھی حسب ضرورت اس کو اختیار کیا جائے۔ اسلامی احکام کے دو حصے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق الدین سے ہے، اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے۔ الدین کا حصہ ابدی ہے، اس میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں، لیکن شریعت کا حصہ ابدی نہیں، وہ حالات کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی اجتہاد کی شرطوں کے مطابق کی جائے گی۔ اسلوب کلام۔ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہے۔ تخیل میں کوئی خارجی چیز آدمی کی سوچ کی حد بندی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے شاعر خیالی پرواز میں جو چاہتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون الشعراء۔ اس کے برعکس سائنس کی بنیاد فطرت پر ہے۔ فطرت یا نیچر ایک متعین حقیقت کا نام ہے۔ فطرت کی دنیا میں تمام واقعات انتہائی معلوم اور متعین اصولوں کی بنیاد پر ظہور میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان کی زبان شاعر کی زبان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ شاعر کو لفظوں کے انتخاب میں احتیاط کی ضرورت نہیں، اس کی فکری اڑان اس سے کچھ بھی کہلوا سکتی ہے، مگر سائنسدان انتہائی محتاط زبان استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ وہ سختی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کی زبان میں فنی صحت اور ریاضیاتی قطعیت موجود ہو۔ جدید سائنس کا ظہور یورپ میں ہوا اور وہیں اس کی ترقی ہوئی۔ پچھلے کئی سو سال کا زمانہ ایسا ہے جبکہ مغربی دنیا میں سائنس کو سب سے زیادہ غلبہ حاصل رہا ہے۔ مغرب کی جدید تہذیب مکمل طور پر سائنس کے زیر اثر بنی ہے۔ اسی کے اثر سے مغرب کی زبانوں میں محتاط اسلوب اور حقیقت نگاری کا انداز پیدا ہو گیا ہے۔ سائنسدان جس شعبہ علم میں کام کرتا ہے اس کے عین تقاضے کے طور پر وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے خیالات کو محتاط زبان یا گارڈڈ لینگویج میں ظاہر کرتا ہے۔ جب مغربی انسان کے نزدیک سائنس کی اہمیت بڑھی تو اسی کے ساتھ قدرتی طور پر یہ ہوا کہ زبان میں وہی طرز پسند کیا جانے لگا جو سائنسدانوں کا طرز تھا۔ اس طرح وہ زبان وجود میں آئی جس کو ہم نے محتاط زبان کا نام دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ریمزے میک ڈونلڈ ایک برطانوی لیڈر تھے جو بعد کو وہاں کے وزیر اعظم بنے۔ ان کو عوامی تقریروں کا خاص ملکہ حاصل تھا جس میں معنی کم اور الفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق انگلینڈ کی لیبر پارٹی سے تھا جو سر ونسٹن چرچل کی حریف تھی۔ چنانچہ لارڈ ونسٹن چرچل نے ایک بار ریمزے میک ڈونلڈ پر طنز کرتے ہوئے کہا، "He is a man with the gift of compressing the largest amount of words into the smallest amount of thoughts." یعنی وہ ایسی خصوصیت کے انسان ہیں جو زیادہ سے زیادہ الفاظ میں کم سے کم معنی کا استعمال کرتے ہیں۔ مدعیانہ زبان، علمی زبان۔ ایک بات وہ ہے جو مدعیانہ زبان میں کہی جائے،
اور دوسری بات وہ ہے جو علمی زبان میں کہی جائے۔ مداحیہ قصائد سب کے سب مدعیانہ زبان میں لکھے گئے ہیں، یعنی لفظی دعویٰ، مگر اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ مثلا دہلی کے پرانے قلعے میں ایک میوزیم ہے۔ ایک بار میں وہاں گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک ٹوٹا ہوا پتھر رکھا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ہمیشہ باد بزیر سپاہر بو قلم، آسمان کے نیچے ہمیشہ اس کی رونق قائم رہے۔ یہ پتھر مغل دور کے کسی محل میں لگا ہوا تھا، مگر آج اس محل کا کہیں وجود نہیں۔ مدعیانہ کلام میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کے پاس الفاظ ہوں تو وہ شاندار الفاظ کے ذریعے ایسا دعویٰ کر سکتا ہے جس کا حقیقت کی دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ مثلا ایک باپ کہہ سکتا ہے کہ میرا بیٹا تاریخ کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس طرح کے دعوے کے لیے الفاظ کافی ہیں، خواہ دلیل کے اعتبار سے سرے سے اس کی کوئی حقیقت نہ پائی جاتی ہو۔ اس کے مقابلے میں علمی زبان وہ ہے جو تمام تر دلائل پر قائم ہے، جس کی حقیقت کو ہر آدمی جانچ کر سمجھ سکتا ہو۔ راقم الحروف نے جدیدیات کے مطالعے کے دوران ایک کتاب پڑھی۔ کتاب کا ٹائٹل یہ ہے The Great Intellectual Revolution by John Frederick West J. Murray۔ جو آدمی جدید دور کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سائنس کا دور آنے کے بعد جس طرح دوسرے انقلابات ہوئے، ان میں سے ایک انقلاب وہ ہے جس کا تعلق طرز بیان سے ہے۔ اب علم کی دنیا میں ایک نیا طرز بیان رائج ہوا ہے جو تمام تر قدیم طرز سے مختلف ہے۔ اس طرز بیان کو ایک لفظ میں مبنی پر حقیقت یا فیکٹ بیسڈ طرز بیان، اور دوسرے الفاظ میں اس کو سائنٹیفک طرز بیان کہا جا سکتا ہے۔ ادبی انقلاب۔ نیوٹن کی دریافتوں کے نتیجے میں جو عظیم ذہنی انقلاب ہوا، اس کے بعد یورپ میں ایک ترقی یافتہ تکنیک وجود میں آئی، اور پھر مطالعے کے قطعی طریقے یا ایگزیکٹ میتھڈز پیدا ہوئے جن کو مسائل پر منطبق کیا جانے لگا۔ اس نہج نے فلسفہ، الہیات اور سیاسیات کے طریقے مطالعے کو متاثر کیا۔ اس باب میں ہم ادب پر اس انقلاب کے اثرات کا مطالعہ کریں گے۔ سائنسی علم یا سائنٹیفک نالج سے پیدا شدہ صورتحال نے لکھنے والوں پر قابل لحاظ اثر ڈالا ہے۔ شیکسپیئر جو کچھ پورے اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ لکھ سکتا تھا، وہ ملٹن کے لیے ناممکن اور الیگزینڈر پوپ کے لیے ناقابل قیاس تھا۔ اگرچہ ادبی صلاحیتوں یا لٹریری ٹیلنٹس کے اعتبار سے تینوں یکساں بلندی کے انسان تھے، شیکسپیئر کو تینوں میں سب سے اونچا مقام حاصل ہوا۔ اس کی کم از کم جزئی وجہ یہ تھی کہ اسے ایک خوش قسمت عہد یا فارچونیٹ پیریڈ ملا۔ وہ انگریزی زبان کے ایک عظیم دور کے آغاز میں اور عظیم ذہنی انقلاب سے پہلے پیدا ہوا۔ جس زمانے میں اس نے اپنی تحریریں لکھی، اس وقت استعاراتی انداز اہمیت رکھتا تھا جو نیوٹن کے بعد اسے پھر حاصل نہ ہو سکا۔ تمثیل موجودہ زمانے میں دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک تمثیل وہ ہے جو سائنسدان کے لیے عملی نمونہ یا ورکنگ ماڈل کا کام دیتی ہے۔ ایٹم کا قدیم تصور کہ وہ بالکل گول ہے انتہائی سخت ہے۔ اسی قسم کا ایک ماڈل تھا۔ بعد کو ردرفورڈ کا ایٹمی تصور بھی اس کی ایک مثال تھا، جس کے مطابق اس کے اندر ایک ایٹمی نیوکلس تھا جو مثبت برقی چارج رکھتا تھا، اور اس کے گرد الیکٹران سیاروں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ تمثیل کی یہ قسم تجزیات سے حاصل شدہ علم کے خلاصے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر اندازہ درست ثابت ہو تو ماڈل باقی رہتا ہے، اگر اندازہ درست ثابت نہ ہو تو ماڈل کی یا تو تصحیح کی جاتی ہے یا اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ادبی کنایا یا لٹریری انالوجی جو عام طور پر تشبیہ کی شکل میں ہوتا ہے، اس کا مقصد بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ اس لیے وضع کیا جاتا ہے کہ قاری کو ایک بیان کی صداقت کے بارے میں ایک دلچسپ مثال کے ذریعے متاثر کیا جائے۔ سائنسی ماڈل کے مقابلے میں یہ بالکل وقتی نوعیت کی چیز ہے۔ سائنسی ماڈل
سائنسدان کے اندازوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس وقت تک استعمال کیا جاتا ہے جب تک وہ غلط ثابت نہ ہو جائے۔ مزید یہ کہ ادبی تمثیل اپنی ذات میں کوئی ایک چیز نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ حقیقی نہیں سمجھی جاتی۔ تاہم عظیم ذہنی انقلاب سے پہلے یہ دو قسم کی تمثیلات ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ نہیں تھیں۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اخلاقی نظام ہر اعتبار سے نہایت گہرائی کے ساتھ طبعی دنیا سے مربوط ہے۔ جب شیکسپیئر اپنے ایک ڈرامے کے کردار کی زبان سے فوجی نظم و ضبط پر استدلال کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ سورج سیاروں کے درمیان کمانڈر کی سی پوزیشن رکھتا ہے، تو وہ محض ایک تشبیہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے یقین کے مطابق وہ کائنات کی فطرت کے بارے میں ایک صحیح سائنسی بیان دیتا ہے۔ یہ خدائی نظام کا ایک جز تھا کہ سورج سیاروں کے اوپر حکمران ہو اور اسی طرح ایگامیمنون یونانیوں کے اوپر حکومت کرے، اور ان دونوں میں سے کسی کی حکمرانی میں بھی فرق آنا وسیع تر کائنات میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ The rise of science led to a separation of reason from emotion, and naturally enough, an age of prose followed, an age of poetry. سائنس کے عروج نے عقل اور جذبات کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور فطری طور پر شاعری کے دور کی جگہ نثر کے دور نے لے لی۔ 17ویں صدی کے وسط سے پہلے نثر بھی رنگین اور شاعرانہ طرز کی ہوتی تھی۔ سوئفٹ اور ایڈیسن کے وقت سے یہ محض سخن سازی سمجھی جانے لگی۔ ماقبل سائنس کے استعاراتی انداز کی ایک مثال لائلی کی کتاب یوفیس میں ملتی ہے۔ یہ کتاب پہلی بار 1579 میں شائع ہوئی۔ اس وقت وہ ایک پسندیدہ کتاب تھی، اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی اور اخلاقی مضامین کے اعتبار سے بھی۔ 1636 تک وہ بار بار چھپتی رہی۔ اس کے بعد عام قارئین میں اس نے اپنی جاذبیت کھو دی اور محض ایک ادبی عجوبہ یا لٹریری کریوسٹی بن کر رہ گئی۔ 1650 تک ایک شخص انگلش لٹریچر میں عالم خیال اور عالم فطرت کے درمیان کاملیت یا ہولنس پاتا ہے۔ اس صدی کے وسط سے دونوں کے درمیان خلیج پیدا ہونا شروع ہوئی اور آرٹ اور سائنس کی تقسیم کی شکل میں دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزی میں ایک سادہ اور استعارہ اور کنایت سے خالی انداز پیدا ہونے لگا، جس کی سب سے بڑی وجہ یورپ میں سائنس کی طرف بڑھتا ہوا رجحان تھا۔ سادگی اظہار یا سمپلسٹی آف ایکسپریشن پیدا ہونے کی اور بھی وجہیں تھیں۔ مثلاً 17ویں صدی میں جب تعلیم بڑھی تو یونان اور لاطینی کلاسیکل کتابوں کے مقابلے میں لوگ زیادہ تر فلکیات، بحریات، جہاز سازی اور گھڑی سازی کے مطالعے میں دلچسپی لینے لگے۔ اس طرح فطری طور پر سادہ زبان کا رجحان بڑھا، کیونکہ یہ مضامین شاعرانہ طرز کے ادب میں بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ پچھلے 100 برس میں اخبار کی زبان بھی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تعلیمی انفجار یا لٹریری ایکسپلوژن کے بعد عوامی صحافت یا پاپولر جرنلزم پیدا ہوئی اور اسٹائل میں سادگی آتی چلی گئی۔ 17ویں صدی کے بعد پیدا ہونے والے ادب کو ٹھیک ٹھیک حقائق یہ پریسائز فیکٹس بیان کرنے تھے، اس لیے سادہ انداز بیان کا پیدا ہونا بالکل فطری تھا۔ اسپریٹ نے 1667 میں ہسٹری آف رائل سوسائٹی لکھی اور اس میں نثر کے اسٹائل کے اصول مقرر کیے۔ اس میں اس نے لکھا کہ ہم کو فطری طرز کلام یا نیچرل وے آف اسپیکنگ اختیار کرنا چاہیے، جس میں ریاضیاتی ڈھنگ کی واقعیت ہو اور لفظی رنگینیوں سے خالی ہو۔ 1664 میں رائل سوسائٹی نے بالقصد ایک کمیٹی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی زبان کے اسٹائل میں اصلاح کی کوشش کرے۔ اس وقت کے یورپ میں عوامی لہر پوری طرح شعر، استعارہ اور شاعرانہ نثر کے خلاف تھی۔ فلاسفہ عام طور پر اس طرح کے بیان کو سچائی یا ٹروتھ میں ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ہابس کے نزدیک وہ سیدھے فکر یا اسٹریٹ تھنکنگ میں خلل پیدا کرنے والا تھا۔ روسو نے کہا کہ ڈیکارٹ کے فلسفے نے شاعری کو قتل کر دیا ہے۔ جان لاک نے صاف طور پر کہا کہ شاعری خوبصورت تصویروں کا مجموعہ ہے، مگر وہ بنیادی طور پر گمراہ کن ہے۔ ملٹن آخری شاعر تھا جو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور سر ٹامس براؤن شاید آخری شخص تھا جس نے اس طرز کی نثر لکھی۔ ٹامس براؤن ایک تعلیم یافتہ شخص تھا
مگر وہ قدیم طرز کی زبان استعمال کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خواہش کے باوجود رائل سوسائٹی کا فیلو نہ بن سکا۔ اس وقت کے اہل فکر ایک ایسی نثر وجود میں لانا چاہتے تھے جو فلسفہ فطرت کے نئے میکانیکی تصور سے ہم آہنگ ہو۔ They were interested in the development of prose style in accordance with new mechanical concepts of natural philosophy. نثر میں سادگی پیدا کرنے کی تحریک کا سہرا خاص طور پر جان ڈرائیڈن کے سر ہے۔ اس نے مسلسل اس کی تبلیغ کی اور خود سادہ نثر استعمال کی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جدید انگریزی در حقیقت ڈرائیڈن کی زبان ہے۔ 18ویں صدی کو ایج آف ریزن کہا جاتا ہے۔ نیوٹن کے بعد محسوس کیا گیا کہ جس طرح عالم افلاک میں نظم و ضبط ہے، اسی طرح لٹریچر کو بھی نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ ایڈمنڈ والر اور ڈرائیڈن نے شاعرانہ زبان کے ذریعے تاثیر پیدا کرنے کے بجائے یہ کوشش کی کہ متوازن خیالات یا ویل بیلنسڈ تھاٹس کو معتدل اور مناسب زبان میں ادا کر کے یہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ ایڈیسن نے اپنی کتاب دی اسپیکٹیٹر میں انہی خیالات کی وکالت کی۔ اس ادبی تحریک یا لٹریری موو نے ارسطو کو دوبارہ اہمیت کا مقام دے دیا۔ پوپ نے فطرت یا نیچر کی پیروی کی تلقین کی۔ انگریزی شاعر ولیم ورڈزورتھ کی بیان کردہ فطرت کی نہیں، بلکہ وہ فطرت جس کو نیوٹن نے دریافت کیا تھا۔ ولیم بلیک نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ شاعر یا پوئٹ کو اس قسم کی ایک مخلوق سمجھتا تھا جیسے قدیم اسرائیلی پیغمبر۔ اسی طرح ورڈزورتھ نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اس نے کہا کہ حقیقت کی کچھ اور قسمیں ہیں جو ان مادی صداقتوں کے علاوہ ہیں جن کو سائنسدان بیان کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی صداقتیں وہ ہیں جن تک صرف شاعر کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ رومانوی تحریک یا رومانٹک موومنٹ ایک معنی میں نیوٹنی قطعیت یا نیوٹونین سرٹنٹی کے خلاف شاعرانہ رد عمل تھی، اور ہابس کے خلاف جس نے کہا تھا کہ انسان بنیادی طور پر ایک مشین ہے۔ رومانیت یا رومانٹسزم ایک قسم کی فراریت اسکیپزم تھی۔ رومانیت شاعری کے اندر 1798 سے جنگ عظیم 1914 تا 1918 تک رہی۔ اب یورپ میں 300 سالہ دور کا رد عمل ہو رہا ہے۔ صنعتی دور کی خشکی سے اکتا کر وہ سائنس کے ساتھ آرٹ کی اہمیت کو بھی تسلیم کر رہا ہے۔ 17ویں صدی میں سائنس نے زبردست ترقی کی تھی۔ آرٹ نے بھی قدیم زمانے میں بہت بلند مقام حاصل کیا تھا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ دوبارہ اپنے مقام پر لوٹ آئے۔ جان فریڈرک ویسٹ کی کتاب دی گریٹ انٹلیکچوئل ریولوشن کے ایک باب استعارہ کی موت کا ترجمہ، دی ڈیتھ آف میٹافور۔ ایک خط۔ برادرم مولانا سید اقبال احمد عمری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط میں آپ کو 11 ستمبر 2019 کی شام کو لکھ رہا ہوں۔ میں کئی مہینے سے بیماری کے دور سے گزر رہا تھا۔ آخر کار ہمارے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ مجھ کو دلی کے سب سے اچھے اسپتال میں لے جائیں۔ میں اس کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ نوجوانی کی عمر سے میں یہ سنتا تھا کہ اسپتال انسان کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ مثلاً مشہور اردو شاعر اکبر الہ آبادی نے جدید دور کے بارے میں طنزیہ انداز میں لکھا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ انڈیا کے ایک مشہور عالم دین کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسپتال کی زندگی سے بچائے۔ اسی طرح مجھے انڈیا کے 2 بزرگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ علاج کے لیے امریکہ گئے۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو ان کے معتقدین نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت امریکہ میں یہودی ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ یہودی ڈاکٹروں سے ہرگز علاج مت کیجیے گا، کیونکہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بات مضحکہ خیز حد تک غیر واقعی ہے۔ موجودہ زمانہ پروفیشنلزم کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اس قسم کا ماحول اس بات کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے کہ وہ جدید ترقیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جدید ترقیوں سے الرجک ہو گئے ہیں۔ ان حضرات کو یہ معلوم ہی نہیں کہ موجودہ زمانہ پروفیشنلزم کا زمانہ ہے۔
اب یہودی ڈاکٹر یہود کی حیثیت سے علاج نہیں کرتے، اب کرسچن ڈاکٹر کرسچن کی حیثیت سے کسی انسان کا طبی معائنہ نہیں کرتا، بلکہ خالص پروفیشنل انداز میں وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ آج کا ایک ڈاکٹر جو کام کرتا ہے وہ مذہبی عقیدے کی بنیاد پر نہیں کرتا، وہ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں اس کو انجام دیتا ہے۔ جب وہ اپنا کام انجام دیتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف پروفیشنل تقاضے موجود ہوتے ہیں، کسی بھی غیر پروفیشنل تقاضے سے ان کا ذہن مکمل طور پر خالی ہوتا ہے۔ جدید ترقی کیا ہے؟ وہ دراصل خدا کے پیدا کیے ہوئے امکانات کو دریافت کر کے ان کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ترقیاں کوئی غیر اسلامی ترقیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ خود خدا کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ مسلمانوں نے اس حقیقت کو سمجھنے میں بہت زیادہ دیر کی، اب انہیں بلا تاخیر اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ مزید نقصان سے بچ جائیں۔ یہ پروفیشنلزم ایک نیا ظاہرہ ہے جو موجودہ زمانے میں پیدا ہوا ہے، مگر امت کے لوگ خاص طور پر علماء اس سے مکمل طور پر بے خبر ہیں، اسی لیے وہ دور جدید کے بارے میں ایسی رائے قائم کرتے ہیں جو مضحکہ خیز حد تک غیر واقعی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی حقیقت پسند بنے، وہ کسی انسان کے بارے میں تجربے یا ایکسپیرینس کی بنیاد پر رائے قائم کرے، نہ کہ عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ معاملہ خالص غیر مذہبی یا سیکولر معاملہ ہے، اس کا مذہبی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دور جدید کی اس حقیقت کو دریافت کرے تاکہ وہ غلط فہمی کی دنیا میں جینے سے بچ جائے۔ سوال و جواب۔ اقبال احمد عمری تامل ناڈو سے پوچھتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے مہاراشٹر کے مقام پر ان کا جانا ہوا تھا، وہاں ناروے کے کچھ عیسائی مشنری لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے یہ دو سوال کیے: جنت یا پیراڈائز میں داخلے کا معیار یا کرائیٹیرین کیا ہے؟ نمبر 2، آپ کے پاس روحانیت یا اسپریچولیٹی کی تعریف کیا ہے؟ جواب: جنت اعلیٰ درجے کا پرامن یا پیسفل معاشرہ ہے۔ جنت میں اسی کو داخلہ ملے گا جو اپنے ہمسایہ لوگوں یا نیبرز کے ساتھ کامل معنی میں پرامن انداز میں رہ سکیں۔ اس کا ہر عمل قابل پیشنگوئی کردار یا پریڈکٹیبل کیریکٹر کا حامل ہو۔ جو لوگ اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں اس انداز میں تیار کریں وہ آخرت میں جنت میں داخلے کا ریوارڈ پائیں گے۔ دوسرے سوال کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں، روحانیت کسی پراسرار صفت کا نام نہیں ہے، روحانیت کامل طور پر مثبت انداز میں ذہنی ارتقاء کا نام ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحانیت مبنی بر قلب ڈیولپمنٹ کا نام ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ روحانیت مبنی بر ذہن ارتقاء کا نام ہے۔ اظہر مبارک بہار سے پوچھتے ہیں، میں ایک عرصے سے آپ کے مضامین اردو اور انگریزی میں پڑھتا ہوں اور انٹرنیٹ پر آپ کی تقریریں سنتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ الہام کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وحی سے کس طرح جدا ہے؟ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں، اس معاملے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، اسی طرح الہام کی بھی دو قسمیں ہیں، اجتہاد اور انسپریشن ہے۔ یہ دو قسم کے معاملات پیغمبر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور غیر پیغمبر کے ساتھ بھی۔ اس کی مثالیں غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ مثلا مکی دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت غیر معمولی قسم کی حکیمانہ تدبیر اختیار کی، جس کو ڈی لنکنگ کہا جا سکتا ہے، یعنی مکہ کے بت پرست زائرین سے ٹکراؤ نہ کرنا، بلکہ ان کو دعوت کے آڈینس کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ ایک غیر معمولی تدبیر تھی، اور اتنی اعلیٰ تدبیر ربانی الہام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ الہام کی یہ قسم ایسے اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے جو ری ایکشن کی نفسیات سے اپنے آپ کو کامل طور پر بچائیں۔ بدقسمتی سے مسلم علماء نے اس اعلیٰ حکمت کو نہیں سمجھا، اس لیے وہ ایسے الہام وعایا یا کنٹینر بھی نہیں بنے۔ ہمارے علماء کے لیے اس سے مشابہ حالات پیدا ہوئے، لیکن ہمارے علماء نے حدیث کو حکمت یا وزڈم کے طور پر نہیں لیا، بلکہ فقہی مسائل کے ماخذ کے طور پر لیا۔ اس لیے ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ نبوی حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہے، وہ خود ساختہ طور پر مسائل میں ترجیحات تلاش کرنے میں الجھ کر رہ گئے،
جس چیز کو علماء ترجیحی قول کہتے ہیں وہ صرف حکمت نبوی کی دریافت میں محرومی کا نام ہوتا ہے۔ وحی سے مراد ہے لفظی انسپریشن جو فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں الہام سے مراد ہے اجتہادی انسپریشن۔ سید فیض احمد قادری نے تامل ناڈو سے سوال کیا ہے، سورہ یوسف احسن القصص ہے لیکن دوسرے انبیاء کے مقابلے میں اس میں انذار و تبشیر کا کوئی نمایاں پہلو نظر نہیں آتا، حالانکہ انبیاء کرام کا اصل مقصد یہی ہے، وضاحت مطلوب ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ایک مخصوص پہلو سے بیان ہوا ہے، اس میں انذار و تبشیر کا معاملہ شامل نہیں۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ایک خاص رہنمائی دینا مطلوب تھا۔ غالباً اسی بنا پر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مصر سے باہر ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے ان کو وہاں سے مصر میں لایا گیا جہاں ایک متمدن حکومت قائم تھی، کیونکہ یہ مثال مصر جیسے متمدن مقام میں قائم ہو سکتی تھی، تاکہ ایک مثال کی صورت میں ایک سنت رسول قائم ہو، وہ یہ کہ اس طرح کی صورتحال میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی جب دائی ایک ایسے مقام پر ہو جہاں ایک قائم شدہ حکومت موجود ہو تو وہاں طریقہ کار یا میتھڈ کیا ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ ایک لفظ میں پریکٹیکل وزڈم پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ پریکٹیکل وزڈم کیا ہے؟ اس کو حضرت یوسف کے مثال کے ذریعے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں احسن القصص کا لفظ اپنے کامل معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ کار کے معنی میں ہے، یعنی حضرت یوسف نے اپنے زمانے میں جو دعوت کا طریقہ یا میتھڈ اختیار کیا وہ بہترین طریقہ تھا۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہترین طریقے سے متعین طور پر مراد غیر نزاعی طریقہ یا نان کنفرنٹیشنل میتھڈ ہے۔ حضرت یوسف کا اختیار کردہ غیر نزاعی طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف نے بادشاہ سے تخت اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ صرف یہ کہا کہ مصر کے خزائن ارض یا زرعی معاملہ یا ایگریکلچرل لینڈ کا انتظام حضرت یوسف کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ انتظام کیا تھا؟ اس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک برابر کھیتی کرو گے، بس جو فصل تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، بجز تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر میਂہ برسے گا اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ مصر کے ساتھ حضرت یوسف کا معاملہ کیا تھا؟ اس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب حضرت یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا آج سے تم ہمارے ہاں معزز اور معتمد ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ بائبل میں اس طریقے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر رہوں گا۔ You shall be in charge of my house, and all my people are to obey your commands. Only with regard to the throne will I be greater than you. پاکستان سے مس ثنا خان سوال کرتی ہیں، مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے شروع کروں۔ میں جب 16 سال کی تھی تو میں نے اپنے 21 سالہ بھائی کو کھو دیا۔ اس کے فوراً بعد میرے والدین فوت ہو گئے۔ شادی کے بعد میرے 2 بھائی اپنے پیچھے 2 لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ ایسی کٹھن صورتحال میں کیا کروں؟ کیا آپ مجھ کو کوئی دعا پڑھنے کی نصیحت کریں گے؟ مولانا فرماتے ہیں، آپ کو جو صورتحال پیش آئی ہے وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ دنیا کے سہارے کا رہنا یا نہ رہنا دونوں اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ دنیا کے سہارے آپ سے ٹوٹ رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو سینس میں لیں، اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین کا آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ آپ رب العالمین سے جڑیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کی رحمت کے مستحق بنیں، آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ سب باتیں شکر کی باتیں ہیں، نہ کہ شکایت کی باتیں۔